وعدہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے سچا، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی اور قرآن حکیم میں بھی۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون ہوگا اپنے وعدے کو وفا کرنے والا۔ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ، بس اس سودے پر خوشیاں مناؤ جو تم نے اللہ سے کر لیا ہے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی عظیم کامیابی ہے۔ اگلی آیت میں 9 صفات کا بیان ہے، جنت والوں کی صفات۔ التائبون، توبہ کرنے والے، العابدون، عبادت کرنے والے، الحامدون، حمد و ثنا شکر ادا کرنے والے، السائحون، ایک ترجمہ اس کا کیا گیا روزہ رکھنے والے، الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف، معروف کا بھلائی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر، منکر یعنی بدی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ سبحانہ وتعالی کی حدود کی حفاظت کرنے والے، وبشر المؤمنین، اور نبی علیہ السلام ایمان والوں کو بشارت دے دیجئے، مراد جنت کی بشارت۔ یہ 2 آیات ہیں، اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے الحمد سے بدناس تک 114 سورتیں اور 6000 سے زائد آیات ہمیں عطا فرمائی کہ جن میں ہماری ہدایت اور رہنمائی کا اس نے سامان فرمایا۔ اللہ کا وقفے سے اللہ تعالیٰ نے کچھ مقامات اتنے جامع یعنی کمپریہنسو عطا فرمائے ہیں کہ جن میں ہمارے دین کا ایک وسیع تر تصور اور ہماری دینی ذمہ داریوں کی وضاحت ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ یعنی قاری قرآن ایک شخص قرآن پڑھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، شروع سے پڑھتا جا رہا ہو، ہر تھوڑے وقفے کے بعد ایک سمری اور ایک جامع انداز میں، بلکہ سمری کا لفظ بھی چھوٹا ہو جائے گا، ایک جامع انداز میں قرآن حکیم کے تقاضے، ہمارے دین کے تقاضے سامنے آ جاتے ہیں۔ ایسے ایک مقام یہ بھی ہے جس کا اس وقت ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے سودے کا ذکر فرمایا، آگے مزید وضاحت ہوگی کہ اللہ کو کسی سودے کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جان و مال میرے حوالے کرو اور مجھ سے میری جنت لے دو، لیکن اس جنت کے اس سودے کے حوالے سے جو تقاضے ہیں ان کی انتہائی شکل یہاں پر بیان کر دی گئی، اور وہ ہے کہ جان تک کا نذرانہ بھی رائے خدا میں پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ پھر جنت دیکھی نہیں ہم، اسی کا امتحان ہے، دیکھ کر تو کون نہیں مانے گا اور کون اس کے لیے محنت نہیں کرے گا، لیکن پھر دیکھ کے ماننا یہی ہمارا امتحان ہے۔ اس جنت کو کیونکہ دیکھا نہیں، نقد کبھی ادھار کا معاملہ ہے، اور ادھار کا معاملہ کو پتہ ہے کہ وہ عام طور پر ہمارے غیر یقینی سمجھا جاتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں 9 نمبر 13 ادھار، ٹھیک۔ تو جنت دیکھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ وضوح کے ساتھ بیان فرما رہا ہے، گارنٹی دے رہا ہے، اور تاکید در تاکید ایمفیسس کا اسلوب ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس مقام پر اہل ایمان کے سامنے رکھا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اصل کامیابی یہ ہے، یعنی کل اللہ جہنم سے کسی کو بچا کر جنت میں داخلہ عطا فرماتے، یہ اصل کامیابی ہے۔ ہمارے جو بھی معیارات وہ ہمارے ہیں، ہم نے مرنے کے بعد اپنے جیسے بندوں کو جواب نہیں دینا، اپنے رب کو جواب دینا ہے، اس کا کامیابی کیا ہے اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کی 9 صفات کو بیان فرمایا ہے۔ 6 صفات وہ ہیں جو ایک فرد سے متعلق ہیں، مصطلح سے، مطلب سے، البتہ 3 صفات وہ جو امت والی ذمہ داری سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خیر امت قرار دیا، اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کے بعد اس امت کو کھڑا کیا ہے۔ ہم عام لوگ نہیں ہیں، کبھی جیوس کہتے تھے یہود کے پیارے چوزن پیپل آف لارڈ، ایک درجے میں بات بھی ٹھیک تھی ان کے وقت کے اعتبار سے۔ قرآن بھی کہتا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 47 میں اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 122 میں، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اے بنی اسرائیل تو اس وقت کے جہان والوں پر اللہ فرماتا ہے فضیلت عطا فرمائے، مگر فضیلت ان کے لیے نہیں، ختم نبوت کے بعد یہ امت کھڑی کی گئی ہے۔ لیکن یہ امت آج میں ذکر کروں گا، میں بھی کراچی میں رہتا ہوں، آپ بھی کراچی میں رہتے ہیں، یہاں کے جوانوں کی جوانی کہاں لوٹی، کہاں برباد ہوئی، کیسے کیسے کڑیاں جوان کن چکروں میں رہتے ہیں، کہاں برباد ہو گئی جوانی۔ اور کرنا چاہیے، یہ تو درد دل ہے کہ جب ایک پارٹی جس نے بیوقوف بنایا اس قوم کو، اس شہر کے والوں کو، اور مہاجر ڈائریکٹر ادا کر کتنا ستیہ ناش ہمارا کر دیا گیا۔ کیا خیال ہے بھائی، کیسا ٹاپ سین ہمارے ساتھ ہوا ہے؟ دوبارہ ہم باپ دادا کی اولاد ہیں کہ جو اس لیے آئے تھے کہ اللہ خطہ زمین عطا فرما دے جہاں میری کتاب اور میرے پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی لائی ہوئی تعلیم کو قائم کرے۔ آگے بات ہوگی انشاءاللہ، چھوٹے لوگ نہیں، اللہ نے بڑے کام کے لیے پیدا کیا، اللہ نے بڑے مشن کے لیے پیدا کیا، اللہ نے بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا۔ یہ جان کوئی گھٹیا شے نہیں ہے کسی طرح ہے،
یہ جان کوئی گھٹیا شے نہیں ہے، یہ کمتر، حقیر اور ذلیل اور گھٹیا قسم کے کاموں میں لگا کر بندہ مر کر دنیا سے چلا جائے، یہ جان تو ایسی جان ہے جسے کرائے گا اللہ کہتا ہے جنت تجھے عطا کروں گا، اللہ کی رضا اس سے ملتی ہے، اس جان کو کھپا کر، اس مال کو کھپا کر اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ کچھ تمہید ہے ان آیات میں جن موضوعات پر انشاءاللہ تعالیٰ کلام ہوگا۔ اگلی بات تھوڑا سا پس منظر ہے، بڑا حسین اور بڑا پیارا ہے۔ سورہ توبہ مدنی سورت ہے، کبھی میٹرک کے سلیبس میں شامل ہوتی تھی، اب تو وہ نکال دی گئی تھی جنرل مشرف کے دور میں، باہر والوں نے بڑا تقاضا کیا تھا یہ جہاد بہت پڑھاتے ہوئے بچوں کو، تو سورہ توبہ کا تو نکال دو، تو یس سر جیسا آپ فرمائیں ہم تو حاضر ہیں، تو سورہ توبہ تو نکال دیں گے۔ اس وقت میٹرک کے سلیبس میں سورہ انفال ہے، غزوہ بدر کا بیان اس میں ہے، سورہ احزاب ہے، غزوہ احزاب، بیٹل آف ٹرنچز کا بیان، غزوہ خندق کا بیان اس میں، سورۃ الممتحنہ ہے، حق و باطل کے درمیان کیا لائن اللہ نے ڈرا فرمائی ہے، وہ بہرحال اب بھی صورتیں موجود ہیں، البتہ پڑھنے والے صحیح طرح پڑھیں، پڑھانے والے صحیح طرح پڑھائیں، تو سورہ انفال میں، سورہ احزاب میں، سورہ ممتحنہ میں بھی دین کا ایک انقلابی اور حرکی اور ایک ڈائنامک قسم کا جو کانسیپٹ ہے وہ سامنے آتا ہے۔ بہرحال سورہ توبہ مدنی سورت ہے، البتہ جو پہلی آیت پڑھیں گے آج سمجھیں گے ابھی سورہ توبہ کی آیت نمبر 111، ایک رائے مفسرین نے بیان فرمائی اس آیت کا نزول مکی دور میں ہوا ہے، اور قرآن حکیم میں ایسی مثالیں سورت مکی ہو اور ایک آیت اس میں ایسی ہو کہ جو مدنی دور میں نازل ہوئی۔ سورہ مزمل ہے، مکی سورت ہے، البتہ اس کا دوسرا رکوع ایک ہی آیت مدنی آیت ہے وہ، اور ایک ہی آیت ایک رکوع پر مشتمل ہے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے، البتہ اس کی جو آخری دو آیات ہیں، معراج کی شب عطا ہوئی نبی علیہ السلام کو، آمن الرسول بما انزل، ہے سورہ بقرہ مدنی، لیکن دو آیات وہاں مکی ہیں۔ اب یہ کیسے ہوا یہ بھی نوٹ کر لیں، یہ نبی علیہ السلام کے بتانے پر موقوف ہے، یہ کس بات پر ڈیپینڈنٹ ہے کہ حضور نے ایسے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ تفسیر کی کتابیں پڑھیں گے یا تفاسیر کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں پڑھیں گے اور پڑھتے ہیں، جس کو کہا جاتا ہے توقیفی امور، توقیفی موقوف سے حضور کے بتانے پر موقوف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بتا دیں فلاں سورت کو یہاں رکھنا ہے، فلاں سورت کو یہاں رکھنا ہے، فلاں آیت کو پہلے، فلاں آیت کو بعد میں۔ تو یہ اس آیت کے بارے میں رائے بڑی دلچسپ ہے، یہ سورت تو مدنی ہے اور قتال کا بیان بھی اس آیت میں، آیت نمبر 111، لیکن نزول اس کا مکی دور میں کیسے بنا؟ بیعت عقبہ کا آپ نے ذکر پڑھا ہوگا، بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانی، یثرب جو باب مدینہ النبی بنا صلی اللہ علیہ وسلم، یثرب سے پہلے کچھ افراد آئے، 6 افراد آئے، پھر 12 افراد آئے، پھر 75 افراد مکہ مکرمہ میں آئے، اور انہوں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہجرت سے 1 برس پہلے کی بات ہے، بنومیش، اور ان حضرات نے فرمایا عرض کی یا رسول اللہ ہمارے پاس تشریف لائیں، یثرب تشریف لائیں، ہم اپنی جان اور مال اور گھر والوں سے بڑھ کر آپ کی حفاظت کریں گے۔ یہ عہد اور پیمان ہو رہا ہے، ساری گفتگو مکمل ہو رہی ہے، آخر میں حضرات عرض کرتے ہیں جو انصار رہے بعد میں، یا رسول اللہ علیہ السلام اپنا وعدہ کرم پورا کرے اور آپ کے سامنے ہمیں کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا تمہیں جنت ملے گی، تمہیں جنت ملے گی۔ اب اس موقع پر کسرا کے کندر، ایران پرشیا، کسرا کے کندر کا بیان نہیں ہے، شام کے محلات کی فتوحات کا بیان نہیں، وہ بعد میں عطا ہوئے، لیکن ابھی تو فرمایا جا رہا ہے تمہارے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ اور آج میرے اور آپ کے لیے سب سے بڑی ترغیب اور تشویق اور انسپریشن اور اگر موٹیویشن اگر کوئی ہے تو وہ جنت ہے، وہ جنت ہے، وہ جنت ہے جس کے نظارے جہاں بجا قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے پیش فرمائے۔ تو یہ ہے اس کا پس منظر، اور اس تعلق سے مفسرین نے بیان فرمایا کہ یہ وہ آیت ہے جس کا نزول مکی دور میں ہوا، لیکن ہے اس میں قتال کا بیان، اور اس آیت کو رکھا گیا ہے مدنی سورت کو، اور یہ بتانے پر موقوف ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اب آئیے آیات کا مطالعہ کریں تمہید کے بعد۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر، اچھا ایک بتا میں کر دوں، یہ موبائل میں دیکھوں گا صرف گھڑی دیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے، بٹ آپ کو سمجھ رہے ہیں، یہ بھی ایک تعلیم ہے، سمجھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی زوجہ کے ساتھ بیوی صفیہ غالبہ رضی اللہ عنہا تشریف لا رہے تھے، سامنے ایک صحابیہ، حضور نے سلام میں پہل فرمائی ہو، حضور نے سلام میں پہل فرمائی ہوگی۔ تو آج ہمارا دور ہے، میرے پاس دولت زیادہ، میں کیوں سلام کروں پہلے، ہے نا جی، میرے پاس منصب بڑا، میں کیوں سلام کروں، میں نے 10,000 کتابیں پڑھ رکھی، میں کیوں سلام کروں۔ یہ ہماری عقل، یہ شیطان کے وسوسے ہمیں سکھاتے ہیں۔ بعد خدا حضور ہوئی قصہ مختصر، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ذات اللہ کے پاس سب سے بڑی ذات ہے، اور حضور سلام میں پہل فرماتے تھے علیہ السلام۔ تو آپ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو فرمایا السلام علیکم، اور آپ نے فوراً فرمایا میرے ساتھ میری زوجہ ہے۔
عرض کیا رسول اللہ یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا کہ نہیں، ہر ایک انسان شیطان لگائے، اس سے پہلے کہ شیطان کو وسوسہ ڈالے، سمجھ رہے بات کو؟ تو میں نے تمہیں پہلے بتا دیا کہ میرے ساتھ میری زوج ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ تو میں آپ کے سامنے کوئی گھڑی نہیں ہے نا، اس لیے اپنا موبائل اس لیے نہیں تاکہ وقت کا لحاظ رکھا جا سکے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کی جان اور مالوں کا سودا کر لیا، اس کے عوض ان کے لیے جنت۔ پہلی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان والوں کا ذکر کر رہا ہے کہ یو ہیو سولڈ پراپرٹی، کچھ پراپرٹیز بڑی قیمتی ہو جاتی ہے نا، کروڑوں کا پلاٹ لکھ دیا ہے ناٹ فار سیل، ایسا فون نہ کیجیے، رابطہ نہ کیجیے، ناٹ فار سیل، آلریڈی سولڈ آؤٹ، سو یو آل آلریڈی سولڈ آؤٹ۔ اللہ نے ہماری جان و مال کا سودا کر لیا۔ لیکن پہلی بات، اللہ کو کسی سودے کی ضرورت ہے؟ بتایا نہیں، مجھے اور آپ کو حاجت ہے، 10 کے بعد فارغ ہوں گے، صبح بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے ناشتے کے لیے کچھ لینا ہوگا، کچھ رقم دیں گے، کچھ شہرے کے گھر سے دیں گے، ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ کو کسی سودے کی ضرورت ہے۔ پھر یہ کیا انداز ہے؟ یہ انداز ہے ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ترغیب و تشویق کا، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان کریمی کا بیان ہے کہ وہ بندوں کی ترغیب و تشویق کے لیے انداز اختیار فرما ہے۔ کبھی اللہ فرماتا ہے سورہ صف کی آیت نمبر 14 میں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایمان والو اللہ کی مددگار بنو۔ جو بندہ پہلی مرتبہ ترجمہ سنتا ہے پریشان ہوتا ہے، اللہ کو کسی مدد کی ضرورت ہے؟ اللہ تو بے نیاز ہے۔ کیا مطلب؟ یہی سورہ صف کی آیت آگے چل کر بتاتی ہے پیغمبر کے کام میں، پیغمبر کے مشن میں ان کا ساتھ دینا یہ اللہ کی نصرت ہے۔ پیغمبر کے کام میں اور ان کے مشن میں ان کا ساتھ دینا یہ ہے اللہ کی مدد۔ تو جب بندے اللہ کے دین کے کام میں لگے، اللہ کہتا تو میرے مددگار۔ یہ ترغیب کا، تشویق کا، انسپریشن کا اور موٹیویشن کا انداز ہے، ورنہ اللہ کو کسی مدد کی حاجت نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو کسی سودے کی حاجت نہیں، وہ ہماری ترغیب و تشویق کے لیے بیان کرتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، یہ جان و مال ہمارا ہے کب کہ اللہ کو دے سکے؟ ہے تو اسی کا مالک، تو وہ ہے، امین تو ہم ہیں۔ یا آج ہم کہتے ہیں پراپرٹی میری اونرشپ کی ہے، کائی کی اونرشپ بھائی؟ وہ گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ میں لکھی ہوگی، ٹھیک ہے، لیگل اسٹیٹس اس کا ہوگا، بندہ دنیا سے جائے گا پیچھے تقسیم ہو جائے گی، ہمارا ہے کب؟ یہ جان ہماری نہیں، تو ادھر کہاں سے ہمارا؟ یہ دنیا میں رہ گی بھائی، چھوڑ کر جانا ہے، تو یہ ہمارا تصور ہے، ورنہ سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان زمین میں کچھ بھی، جو کچھ بھی اللہ کے لیے، لہو ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو یہ کہتے ہیں ذرا سوچ لینا چاہیے کہ ہم مالک نہیں، ہم امین ہیں۔ We are not custodian, sorry, we are not owners, rather we are trustees or custodians۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ کی امانت ہے۔ تو اس کی شان کریمی، مال اسی کا دیا ہوا، جان اسی کی دی ہوئی، کہتے ہیں میرے حوالے کر دو اور اس کے عوض جنت دے دو۔ اب عوض کا لفظ بھی عجیب ہے، کیا جنت ہماری محنتوں سے ملے گی؟ قطعاً نہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت، تمہیں سے کوئی شخص اپنے عمل کی بدولت جنت میں داخل نہ ہوگا۔ صحابہ بڑے پیارے تھے، بڑے پیارے پیارے سوالات کرتے ہیں، ہماری بات ہو گئی تھی، عرض کی یا رسول اللہ آپ بھی، میں بھی داخل نہ ہوں گا جنت میں جب تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت میرے شامل حال نہ ہو۔ اب بتائیے، یہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد کوئی میری گردن میں سریا آ رہا ہے، سریا سمجھتے ہیں کہ بڑا کمال کیا میں نے، اس کی بیوی توفیق سے آگے جھک گیا ہوں، اس کی بیوی زبان کو استعمال کیا، اس کے دیوے پیروں سے چل کر ایسا میرا کمال کیا۔ ہم اس کی شان کریمی ہے وہ قبول فرما دے، اس کی شان کریمی کہ وہ جنت عطا فرما دے، تو جنت اس کے فضل اور رحمت سے ملے گی، ہمارے عمل کی بنیاد پر قطعاً نہیں ملے گی۔ تو 3 باتیں ہوئی، حاصل کلام فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جان و مالوں کا سودا کر لیا، اس کے عوض ان کے لیے جنت ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، ان کے قول کا ذکر ابتدا میں کر رہا تھا، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، بڑے دل سے سنیے گا، دل کے کانوں سے سنیے گا، یہ میری جان تو گھٹیا شے نہیں ہے بھائی، یہ جس کو گھٹیا کاموں میں لگا دے، کھایا پیا موت لڑائی چلتی، کھایا پیا بچے بارے دنیا سے چلے گئے، ضروری ہے لیکن بڑا کام کرنا ہے۔ تو یہ جان میری کو گھٹیا شے نہیں، جس کو گھٹیا کب تک حقیق کاموں میں لگا دیا جائے، یہ وہ جان ہے جس سے اللہ کی جنت حاصل کی جا سکتی، جس سے اللہ کی جنت کو پایا جا سکتا ہے، جس کو حقیق کب تک کاموں میں ضائع نہیں کرنا۔ اچھا، جان و مال کا ذکر ہے، جو کچھ بھی اللہ کی عطا ہے، اولاد ہو، صلاحیت ہو، ایکسپرٹیز ہو، ایکسپیرینس، جو کچھ بھی ہے، دنیا کی جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا، ان کے 2 بڑے عنوانات جان اور
مال. ویسے کہہ دیتے ہیں ہم لوگ پیسے ہی سب کچھ ہے، اور آج اس معنی میں کہ پیسہ دے کے یہ بھی دے سکتے، یہ بھی دے سکتے، وہ بھی لے سکتے. تو دنیا میں جو کچھ بھی اللہ نے وسائل بندوں کو عطا فرمایا، ان کے دو بڑے سمپل سائنس کیا ہے، دو بڑی علامات کیا ہے، جان اور مال. کس حد تک اللہ نے آگے فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ. بلکہ ذرا جنت کا ذکر تھوڑا پہلے ہوتا ہے. جنت ہم لوگ بڑا لائٹ لیتے ہیں، جنت کو ہم لوگ بڑا لائٹ لیتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں، اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا، نہ کسی کان نے کبھی سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال بھی کبھی آیا. کیا تصور کرے، اللہ میزبان ہوگا، ہمارے گھر میں مہمان آتے تو ہم بڑا آگے بڑھ کر اس کی آوازت کرتے نا، اللہ میزبان ہوگا اس کی عطا کا عالم کیا ہوگا. اور قرآن پاک اس ذکر سے بھرا ہوا ہے، نبی مکرم علیہ السلام کی احادیث سے مبارکہ بھری ہوئی، بس وہ شوق اور ذوق اور طلب اور تڑپ اور یقین کی ضرورت ہے. حدیث میں آیا آخری بندہ جو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، مسلم شریف کی روایت، آخری بندہ جو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، اس کی جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی. It's not a joke. یہ رسول اللہ علیہ السلام فرما رہے علیہ السلام، یہ نازبات نارتھ نازبات کراچی ہے، پاکستان کی ایشیا کی بات نہیں ہو رہی، اس دنیا سے 10 گنا بڑی. حدیث میں ذکر آتا ہے یہ کون ہے جو آخری والا جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا. اور حدیث طویل ہے، وہ کہہ رہے اللہ تو مجھ سے بتا کر ہے، تو نے بچائی لیا تو بڑی بات ہے، اتنی بڑی. تو حضور مسکرائے، کس کو یقین نہیں آ رہا. He's the last one to enter into the Jannah. اس کی جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی. تو جو پہلے مرحلے میں جا رہا ہوں اس کی جنت کا عالم کیا ہوگا، سابقون الاولون کی جنت کا عالم کیا ہوگا، صحابہ کرام کی جنت کا عالم کیا ہوگا، انبیاء رسول کی جنت کا عالم کیا ہوگا، اور امام الانبیاء خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی جنت کا عالم کیا ہوگا. لیکن سچی بات ہے کہ جنت کو بڑا لائٹ لیتے ہیں، اللہ نے سجایا اس کو، اللہ کی قسم اللہ نے سجایا ہے. اور قرآن جا بجا ذکر کرتا ہے کبھی اہل جنت کے بارے میں سورہ دار تو سبحان اللہ، جنت کی نعمتیں ہی نعمت ہے. ہر جنتی اللہ بادشاہ بنائے گا اس کو. جنتیوں کو اللہ کنگن پہنائے گا جو قدیم دور میں بادشاہوں کی علامت ہوتی تھی، کنگن چاندی کی بھی، کنگن سونے کی. سورہ دار سورہ کہاں میں تفصیل آتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں کی باغات کا ذکر کرتا ہے. حدیث میں ذکر ہے ایک درخت اتنا قریب، ایک جسٹ ون سنگل ٹری ان دی جنت، ایک درخت اتنا بڑا ہوگا کہ 100 برس تک بھی سوار چلے گا تو وہ درخت ختم نہیں ہوگا. تبھی تو جنت جنت ہے، ورنہ یہی کہ کوئی کسی ایریا کا بتا کچھ نہیں بتا. وہ چائنا میں نکل آئے جانا رینبو کے کلر سے پہاڑ ہے، سوئٹزرلینڈ کا خوبصورت پہاڑ ہے، نیاگرا فال ہے، رولز رائس کو انڈر گراؤنڈ پارک کرنے والی 450 برانچز کو کنٹرول کرنے والی بل لا کی فیملی کی بہت بڑا جناب ان کا ہیڈ آفس ہے. رولز رائس نیچے گراؤنڈ انڈر گراؤنڈ جا کے پارک ہوتی. مطلب وی کین امیجن اباؤٹ دس، سوچ سکتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے تو سوچ نہیں سکتے جنت کے بارے میں. کیا سوچیں؟ اللہ مجھے آپ کو یقین عطا فرمائے. اچھا آگے باتوں کا ذکر ہے کہ پھر اور جنت کے تعلق سے کریں گے. اب یہ جو تقاضا ہے کہ جان و مال لگاؤ، اس کی انتہا کیا ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں. فیقتلون ویقتلون، بس وہ قتل کرتے بھی ہیں اور قتل یعنی شہید ہوتے بھی ہیں. یہ انتہائی شکل ہے. کبھی راہ خدا میں جان تک کا نذرانہ پیش کرنے کا موقع آتا ہے تو جان بھی جان آخری کے حوالے کر دو. اور اللہ مجھے اور آپ کو ذوق شہادت عطا فرمائے. دعا تو کرنی چاہیے، اللہم ارزقنا شہادت فی سبیلک، اے اللہ تیرا میں شہادت کو عطا فرما. اور ساتھ اجتماعی جدوجہد میں آدمی لگے، قلب کی جدوجہد میں لگے. کبھی بادل سے ٹکراؤ کا موقع ہے تو جان جان آخری کے حوالے کرنے کا موقع تو ملے. ورنہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت، جس نے نہ کسی غزوہ میں کبھی شرکت کی اور نہ دل میں تمنا تھی کہ اللہ کے راہ میں قتل یعنی شہید ہو، تمنا بھی نہیں، اور انتقال کر گیا، وہ نفاق کی حالت میں مرے، وہ نفاق کی حالت میں مرے. اور اللہ وہ بڑا دل کو جو آپ کو عطا فرمائے. سیدنا خالد ولید سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلوار میں سے تلوار حضرت خالد فرماتے اگر کوئی سمجھتا ہے رائے خدا میں کھڑا ہوگا جنگ کے لیے نکلے گا تو مر ہی جائے گا، آئے وہ خالد کو دیکھے جس خالد کے جسم کے ایک ایک حصے پر تلوار کے زخم موجود ہے. اور آج خالد کو موت کا مالک رضی اللہ عنہ، تو جان تو اپنے وقت پر ہی نکلے گی. بھائی کیا اچھا ہو کہ اس شان کے ساتھ بندہ جائے کہ جان اللہ کی راہ میں. اللہ کو ذوق میں شہادت مجھے اور آپ کو سب کو عطا فرمائے. ہاں قتال کا حکم قرآن حکیم، کوئی نفی کرے تو مسلمان نہیں، کوئی انکار کرے تو مسلمان نہیں. البتہ
ہمارے بعض لوگ بعض خاص طور پر ہمارے نوجوان بھائی مولوی صاحب قرآن میں حکم ہے نا کیوں نہیں بنتے آپ دیتا، یہ انداز ہوتا ہے. اس کا جواب بھی ساتھ ساتھ دے لیں. قرآن میں نماز کا حکم ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. 4 سال کا میرا بیٹا ہے، کیا کرو جی فجر میں تھپڑ لگا کے اٹھاؤ گا نام کیا خیال ہے؟ کیوں حکم تو ہے وہ بھائی بالغ پر ہے. ہاں 7 سال کا تو ترغیب دیتا ہے، 10 سال کا ہو تو دیوار پہ نہ دے مارے بھائی، غلط مفہوم نہ لیں، سختی کریں. جتنی سختی اسکول بھیجنے کے لیے ہوتی، جتنی سختی میتھس میں اگر نمبر کم آتے تو ہوتی ہے نا، اتنی نماز کے چھوٹنے پر 10 سال، تاکہ جب بالغ ہو تو نماز کا پابند ہو جائے. لیکن کیا 4 سال کے بعد بچے میں سختی ہے؟ نہیں. قرآن نے لکھا بعد زکات ادا کرو، چلو پیسے تو بھائی ہے ہی نہیں میرے پاس کچھ. ہاں بیٹا جب تم پر زکات لاگو ہوگی تو عمل کرنا پڑے گا. تو نماز کا حکم ہے، شرائط پوری ہوگی تو نماز لازم. زکات کا حکم ہے، شرائط پوری ہوگی تو زکات ادا کرنا لازم. قتال کا حکم ہے، شرائط پوری ہوگی تو قتال کا حکم بھی لاگو ہو جائے. یہ ہے سادہ سا اس کا جواب. اگلی بات، جب انتہائی شکل بیان ہو گئی، جنت چاہتے ہو تو آن لائن آرڈر بیسک پہ ڈیل لے گی بھائی، کہ بس اٹھایا ٹک کیا اور فلاں کو ہے نا آرڈر بیس پہ جنت آ جائے گی. ایسا نہیں. یہ آن لائن بکنگ کرا لی اور کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ کر دی، جنت میری بکنگ ہو گئی. دس از ناٹ دا کیس. اللہ کی جنت سستی نہیں ہے بھائی. 4 لاکھ کی تنخواہ جان کا بھائی وسیلہ بھائی بغیر نہیں ملتی، 4 لاکھ کا پروفٹ لسٹ لیے بغیر نہیں ملتا. ہم جنت گھر بیٹھے چاہتے کہ مل جائیں گے؟ نو. اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث میں، جنت کو مشقتوں سے گھیرا گیا ہے. ہاں جہنم کو لذتوں سے گھیرا گیا ہے. بندہ بیٹھا ہے، نماز ضائع ہو جاتی ہے. نماز ادا کرنے میں مشقت ہے، ضائع کرنے میں مشقت نہیں ہے. پہاڑ کی بلندی میں چڑھنا ہے، ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کرنا ہے، K2 کو مشقت چڑھنے میں گرنے میں ہے نہیں. تو جنت کے حصول میں مشقت ہے. اللہ حفاظت فرمائے. جہنم میں جانے میں گزارا مشقت استغفر اللہ کی. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان. تو انتہائی شکل آ گئی، ان مشقتوں سے گزرنا ہوگا. جب انتہائی شکل جان تک کا نذرانہ پیش کرنے کی آ گئی تو اس سے نیچے جو بھی تقاضے ہو، نماز کا ہو، زکات کا ہو، روزے کا ہو، حج کا ہو، حلال کمانے کا ہو، حرام سے بچنے کا ہو، حقوق العباد کا، اخلاقیات کا، معاملات میں دیکھ دیکھ میں کھڑا ہونے کی بات ہو، اپنے اخلاق کے رویے کو، معاملات کو درست کرنے کی بات ہو، اور ایور میں بھی جتنے احکامات ہیں سب اس کے نیچے جان تک کا نذرانہ پیش کر دینا. اس کے بعد کچھ ہے کہ بندہ لگا سکے؟ کچھ بھی نہیں. نماز پھر صبح اٹھنا پڑے گا فجر کے لیے. ہاں کتنی نمازیں پڑھتے بھائی؟ عشاء میں کتنی سبھی تھی؟ ماشاءاللہ پیچھے تک. فجر میں کیوں؟ فجر کا حکم کس کا ہے؟ ہاں 2 رکعت لگتی ہے نا بھائی. عشاء میں کس کے لیے جھکے؟ اللہ کے لیے. تو فجر کا حکم کس کا ہے میرے بھائی؟ اور یہ آج فجر میں مسلمان نہیں اٹھ رہا، یہ دین کے لیے اٹھے گا؟ یہ دین قربان کرنے کو تیار نہیں، یہ جان لگانے کو تیار ہوگا؟ بہت بڑا سوال ہے. تو انتہائی شکل ہو جان لگا. نیچے جتنے احکامات ہیں، فرائض واجبات پر عمل، حرام سے اپنے آپ کو بچانا، خیر کار میں بڑھنا، گناہوں سے بچنا، سب اس کے دل میں داخل ہو جائے گا. اللہ کی جنت سستی نہیں ہے. ہاں دیکھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تاکید پیدا فرماتا ہے، اللہ ایمفسس دیتا ہے، اللہ تعالیٰ زور دے کر وعدہ ہمارے سامنے رکھتا ہے. ارشاد ہوا وعدا علی حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. یہ وعدہ اللہ کے ذمہ کرم پر پکا ہے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں. اللہ کے دین کے لیے محنت ماضی سے ہمیشہ سے چلی آئی ہے. چنانچہ مشری کے نامی کتابوں میں اللہ کے دین کی محنت کرنے والوں، اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کرنے والوں اور راہ خدا میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کے لیے بشارت ہمیشہ موجود رہی. ہمارے مفسرین نے آج کی تورات میں اور انجیل میں جو آیات موجود ہیں اس موضوع میں ان کو جمع کیا. ہمارے مفسرین نے ان کو جمع کیا. بک آف ایکسوڈس ہے، کتاب خروج ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، تورات ہے. اس میں آج بھی لکھا ہے اپنی جان سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرو، اپنی جان کو اللہ کے حوالے کرنے کے لیے تیار رہو، اپنی جان تک کو پیش کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو. اسی طرح نیو ٹیسٹمنٹ ہے، یہ میرا میلاد نہیں ہے، بس جو ہمارے مفسرین نے نقل کیا وہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں. بک آف میتھیو ہے، یہ بھی عجیب بات ہے. بک آف میتھیو صاحب نے جو مرتب کی وہ کتاب اللہ اکبر کبیرہ، جس میں ورڈ آف گاڈ بھی ہے، ورڈ آف عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے، ورڈ آف ڈسائپلز بھی ہے، ورڈ آف میتھیو بھی ہوگا. ان کا گڑبڑ ہو گیا بات. ہمارے قرآن بالکل الگ ہے، احادیث مبارکہ الگ ہے. اس کو ہم کسی کا نہیں، اللہ کا کلام ہے. بک آف اللہ سبحانہ وتعالی. وہ بیچارہ کہتے ہیں بک آف میتھیو ہے. مدی کی انجیل ہے، اس میں آج بھی لکھا ہوا ہے جو اپنے گھر والوں کو، اپنے کھیتوں کو چھوڑے گا اللہ ہمیشہ کی زندگی اس کو عطا فرمائے گا.
جو اللہ کے دین کے لیے گھر بار کو کھیتوں کو چھوڑ دے اللہ ہمیشہ کی زندگی عطا فرمائے گا۔ قرآن پاک کی آیت تو بہت معروف ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 156 میں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو لوگ اللہ کے نام میں قتل یعنی شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ شہید کو اللہ فرما رہا ہے مردہ مت کہنا، اسے ہمیشہ کی زندگی اللہ عطا فرماتا ہے۔ حدیث مبارک بخاری شریف میں بھی آتی ہے شہداء کی روحیں سبز پرندوں کی شکل میں جنت میں گھومتی اور پھرتی اور کھاتی اور پیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شہید کے لیے برزخ کا معاملہ نہیں ہے، قیل ادخل الجنہ، سورہ یاسین آتا ہے شہید کے لیے کہہ دے کہ جنت میں داخل ہوگا، ایک خاص کیفیت ہے کہ اس کو جنت کی نعمتوں سے استفادے کا موقع میسر آتا ہے۔ اللہ ارزقنا شہادت فی سبیلک، اے اللہ اپنی راہ میں شہادت کا رتبہ عطا فرما۔ اب یہ وہ تاکید کا ذکر آ رہا ہے، ایمفیسس کا ذکر آ رہا ہے، یقین دہانی کا بیان آ رہا ہے، گارنٹیڈ بائی اللہ المیتی سبحانہ وتعالی کہ دیکھو یہ وعدہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، یہ جنت کا عطا کیا جانا یہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اور یہ وعدہ پکا ہے جو بیان ہوا تورات میں اور انجیل میں اور قرآن حکیم میں۔ مزید تاکید ومن اوفى بعهده من اللہ، اور اللہ سے بڑھ کر کون ہوگا اپنے وعدے کو وفا کرنے والا۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ فرمایا ہے، سورہ انبیاء کی آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 87 میں اور سورہ نساء کی آیت نمبر 122 میں ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر کس کا بات سچا ہوگا، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہوگی، اللہ یقین دلا رہا ہے۔ اب ایک توجہ سے بات سنیے، میں بھی ملازمت ایک جگہ کرتا ہوں، آپ لوگ بھی اکثر لوگ ملازمت پیشہ ہوں گے، ہم لوگ 30 دن پسینہ بہاتے ہیں اس ایک امید پر کہ اکنامکس میں پڑھایا جاتا ہے ادر تھنگس ریمیننگ دا سیم، سب کچھ ٹھیک رہے گا، میں بھی زندہ رہوں گا، میں جہاں نوکری کرتا ہوں امپلائر بھی سیٹ بھی زندہ رہے گا، دکان ہے کمپنی وہ قائم بھی رہے گی، حالات بھی ٹھیک رہیں گے، کمپنی کے مالی معاملات بھی ٹھیک رہیں گے، کمپنی بینک کرپٹ نہیں ہوگی، اس کا دیوالیہ نہیں نکلے گا، یہ سب کچھ ٹھیک رہے گا، ہے نا؟ حالانکہ اس کے ساتھ 10 امکانات اور ہیں، میرا انتقال ہو جائے، نہیں ہوگا کیا؟ ہونا ہے بھائی، ابھی بھی ہو سکتا ہے، تیار ہے لوگ؟ ہاں جی، اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہے بھائی، بندوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، قرض کے معاملہ ٹھیک ہے، وراثت کے معاملات، بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے معاملہ ٹھیک ہے بھائی، اللہ کے ساتھ سیٹلمنٹ ٹھیک ہے بھائی، مرنے کو تیار ہے تو اتنی بھاری بات آ گئی، کیا موت نہیں آنی؟ کیا اسرائیل اسلام نہیں آنی؟ اور آپ کے میرے نہ چاہنے سے کیا موت رک جائے گی؟ سوچنے ہم لوگ تیار ہے آپ؟ اگر یہاں بات ختم کر کے چلا جاؤں تو یہ ایک بہت بڑا باعث بہت گیا ایسے ایسے تکبر کے ذریعے گردن کے اندر عبادت کے بعد علم کے بعد منصب مل جانے کے بعد 2 پیسے جیب میں آ جانے کے ایسے ایسے تکبر کے بنائے، ذرا طاقت ہاتھ میں آتی تو دوسرے کو دبوچتا، ذرا اختیار ملا تو دوسرے کو نہیں چھوڑتا، بات بھول چلی جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے ہاں تو ان سارے امکانات کے ساتھ بھائی یہ بھی تو امکان ہے میرا انتقال ہو جائے، باس کا انتقال ہو جائے، سیٹ کا انتقال ہو جائے، کمپنی بینکرپٹ ہو جائے، میڈیا میں کتنے میڈیا ہاؤسز سے جو 3 مہینے تنخواہیں نہیں دے پاتے اتنے ملازمین کو، ظالم ہے، کہتے ہیں نقصان نہیں ہوتا ان کا، نفع میں کمی ہو جاتی ہے، تو بیچارے نیچے والوں کو پیسے نہیں دیتے کیونکہ ذاتی طور پر آنا جانا پتہ ہے ان چیزوں کو، بعض اوقات مٹھائی نیشنل کو اسی پر پڑ جاتی 2-3 مہینے تنخواہ نہیں دے پاتے، تو میرا انتقال ہو جائے، امپلائر کا انتقال ہو جائے، سیٹ کا انتقال ہو جائے، کمپنی بینکرپٹ ہو جائے، کمپنی کا دیوالیہ ہو جائے، یہ سارے جو امکانات ہیں میں تو نہیں، other things will remain the same، سب کچھ ٹھیک رہے گا اور یہ سب بھی ٹھیک رہے گا اور 30 دن کے بعد مجھے تنخواہ مل جائے گی، ایسا ہی نا؟ جان لگاتے نا؟ یہ امید ہے بھائی، اس امید کے ساتھ 10 امکانات اور بھی ہیں، میرا رب جو فرماتا ہے امید کی بات بتائیے، perhaps maybe شاید نہیں، کوئی یقینی بات، no doubt about this، تو امید پر ہم کتنا لگاتے ہیں، میں بھی آپ بھی ہم سب امید پر کتنا لگاتے ہیں، آج پسینہ بارش اندر وہ بھی بھاگیں گے، اور جو یقینی بات اس پہ کتنا لگا،
جو رب کا وعدہ پکا ہے، سچا ہے، اس پر آپ کی اسٹرگل اور محنت کتنی ہے، یہ ہے جو مجھے آپ کو سوچنا چاہیے۔ اللہ فرما رہا ہے وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور اس اللہ سے بڑھ کر کون اپنے وعدے کو وفا کرنے والا ہوگا۔ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ، بس اس بیع اور اس سودے پر خوشیاں مناؤ جو تم نے اللہ سے کر لیا۔ پھر وہی بات سودا ہماری ترغیب و تشویق کے لیے اللہ نے بیان فرمایا، اللہ کو کسی سودے کی حاجت نہیں۔ بیع کا لفظ آیا، اسی سے بیعت کا لفظ بنتا ہے ہمارے بیعت۔ ایک تو معلوم ہے کسی پیر صاحب کے ہاتھ پر، مرشد کے ہاتھ پر، شیخ کے ہاتھ پر بیعت کی جاتی ہے اپنی اصلاح کے لیے، ٹھیک ہے۔ آدمی اپنی بیماریوں کے علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، پھر روحانی اصلاح کے لیے کسی کے پاس جاتا ہے، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے۔ مگر اب جو پیر مریدی کے نام پر چل رہا ہے، اب جو صوفیزم کی بات کر رہا ہوں، صوفیہ تو بہت اچھے گزرے، اب تو صوفیزم یہ کہ رات کو کسی کے لائٹ شروع ہوتی ہے، نماز اس میں ڈالی جاتی ہے، عشاء بھی لائے، فجر بھی لائے، تہجد تو بات پوچھے گا میرے بھائی، اور یہ صوفیزم ہے۔ جرمنی سے حضرت آ کے محترمہ آتی ہے، پی ایچ ڈی کر رہے فلسفی کے اوپر، جناب اصل تو اسلام صوفیزم ہے، تو اس پر تو 100 مرتبہ لعنت۔ باقی صوفیہ بہت اچھے گزرے جو افراد کا تزکیہ نفس کا کام کرتے تھے، بالکل صحیح۔ اور ایک بیعت ہے جو محمد مصطفیٰ عطا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اجتماعیت قائم کرنے کے لیے، بیعت جہاد ہے حضور عطا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجتماعیت کے قیام کے لیے 14 صدیوں سے امت کو جو طریقہ ملا وہ بیعت کا ملا ہے۔ حضور نے بیعت کی مختلف مواقع پر، مختلف امور کے اعتبار سے، صلح حدیبیہ میں سب کو معلوم ہے، بیعت رضوان، اصحاب شجرہ، 1400 صحابہ کی بیعت رضی اللہ عنہم اجمعین، اسی طرح اور بھی خلفائے راشدین کی خلافت بیعت کی بنیاد پر۔ بعد میں تحریک چلی حسین رضی اللہ، حضرت حسین سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک بیعت کی بنیاد پر۔ معاشی قریب میں ہندوستان میں تحریک شہیدین سیدنا شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک بیعت کی بنیاد پر۔ شاہ اسماعیل شہید نے بیعت کی رحمۃ اللہ علیہ، وہ تفصیلات کی جگہ پر۔ امت میں 14 صدیوں سے اجتماعیت قائم کرنے اور اجتماعی امور کو انجام دینے کے لیے جو بیسس اجتماعیت کی ملتی وہ کیا ہے؟ بیعت کی بنیاد۔ حد یہ ہے علامہ اقبال ان کا بھی ارادہ تھا بیعت کی بنیاد پر ایک جماعت بنانے کا، وہ خواہش ان کی پوری نہ ہو سکی۔ ہمارے استاد بانی تنظیم اسلامی استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس دور میں جب تنظیم اسلامی قائم کی ہے تو بیعت کی بنیاد، لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا، لیکن الحمدللہ اس بیعت کی سنت کو ہم نے جاری بھی رکھا، اللہ تعالیٰ اسی پر قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ البتہ یہاں بیعت کا لفظ لغوی مفہوم ہے، بیچ دینا، تو بیعت کرنے والا بھی اپنے آپ کو حوالے کر دیتا ہے کسی کے، بھائی جیسا آپ کہیں گے ویسے میں آپ کے پیچھے چلوں گا، لیکن یہ پیچھا چلنا شریعت کے دائرے میں ہوگا۔ ہاں کسی کے پیر صاحب، شیخ، کسی کے امیر صاحب اگر شریعت کے خلاف حکم دیں گے تو وہ بات نہیں مانی جائے گی۔ حدیث مبارک بات ہے ابو داؤد شریف میں، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق کی ایسی اطاعت جائز ہے جس میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو۔ آگے فرمایا وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ عظیم کامیابی کون سی؟ کل جو اللہ کے ہاں جس کو فیصلہ مل جائے کہ وہ جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب۔ قرآن پاک میں ہے سورہ عمران آیت نمبر 185 میں، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم کی آگ سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا یقیناً وہ کامیاب۔ ہم سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہم سب اپنی اولاد کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ سوچ کے دائرے اور ضمیر ہوتے، ایک شخص سے پوچھا گیا گھر والوں کے لیے کیا سوچا ہے؟ آدمی بہت کچھ سوچتا ہے کہ ہم نے تو میٹرک سسٹم سے پڑھا تھا، ہم چاہیں گے ہمارے بچے کیمپس سسٹم سے پڑھیں، پڑھ لے بھائی، تو ہم بحث نہیں کرتے اس چیزوں پر۔ ہاں جی ہم تو کیا کریں، پلانٹ فلیٹ میں رہتے تھے، اب ہماری کوشش ہے کہ ہم ذرا فلیٹ میں چلے جائیں۔ نہیں، فلیٹ کی زندگی تو بڑی ذرا چیلنج سی ہوتی ہے، بڑا حبس اس کے اندر ہوتا ہے، ذرا کھلے علاقے کے اندر چلے، ٹھیک ہے بھائی، اتنی سوچ ہے بس۔ ایک شخص سے پوچھے کہ گھر والوں کے لیے کیا سوچا، وہ کارپوریٹ سیکٹر میں کہتے ہیں ویژن کیا سیٹ کیا ہے، مشن کیا سیٹ کیا گھر والوں کے لیے، کہتے قرآن کی دعا ہے اللہ میرے گھر والوں کے لیے اعلان فرما دے فادخلی فی عبادی وادخلی جنت، بس داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں اور داخل ہو جاؤ میری جنت بھی۔ سورہ فجر کی آخری دعا ہے، سوچنے کی بات ہے۔ تو میں نے اور آپ نے اپنے لیے کیا سوچا ہے بھائی، گھر والوں کے لیے کیا سوچا ہے؟ کتنا فکر ہے کہ آج گرمی تو ہے، میں بھی نکلا ہوا تھا 10 سے پتہ چلا 6 گھنٹے لائٹ نہیں ہے، بس روڈ پر میری رہائش ہے میرا، تو بھارت طرف تو جاتا نا، بچے بیچارے اے سی لوگ ہے ہی، معاف کیجیے گا یو پی ایس بھی نہیں ہے، تو بچے بیچارے وہ بھی 4 فلور پہ کرو تو آپ کے پریشان تو ہوتا ہے نا۔ لیکن بارہ کوشش کی کہ گھر والوں کو یہ سمجھائے کہ بیٹا ٹھیک ہے دنیا کی گرمی ہے، جو اللہ توفیق دے گا اتنا کر لیں گے، لیکن اس سے بڑی گرمی کہاں پر ہے؟ ہاں قبر میں اور جہنم کی آگ۔
اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ میں جہنم کی آگ سے بچا، اللہم اجرنا من النار، اللہ میں جہنم کی آگ سے بچا کر اپنی رضا کے مقام جنت میں داخلہ عطا فرما۔ یہ ایک آیت کا بیان کسی درجے میں ہوا، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111۔ اگلی آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 ہے۔ میں کوشش کروں گا اپنی گھڑی کے مطابق اگلے 20 منٹ میں بات مکمل کروں انشاءاللہ۔ ویسے تو موضوع طویل ہے لیکن بہرحال باتیں بھی چھوٹی ہیں، ابھی خود فجر کی بات کی تو فجر بھی آپ اندازہ ہو گیا، مجھے بس چھوڑ جانا ہے یہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ اگلے 20 منٹ میں ایک آدھ منٹ اوپر ہو جائے تو دعا کر لیں گے انشاءاللہ، کوشش کریں کہ بات مکمل ہو۔ اگلی آیت بڑی جامع ہے، پہلے بھی ذکر آیا جنت والوں کی صفات کا بیان، اور ان صفات میں پوری زندگی آ جاتی ہے۔ 6 صفات ایک ایک فرد سے متعلق اور 3 صفات امت والی ذمہ داری سے، ہماری اجتماعی ذمہ داری سے متعلق۔ فرمایا التائبون توبہ کرنے والے، العابدون عبادت کرنے والے، الحامدون حمد و ثنا کرنے والے، السائحون روزہ رکھنے والے، الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدہ ادا کرنے والے۔ اچھا ایک چھوٹی سی بات کر لیں، وہ میرے خیال میں بھائی نے پوچھا پانی کدھر ہے۔ 2-3 نوجوان اگر 3-4 گلاس بھر کے جو بزرگ ہیں اگر ان کے پاس لے جائیں تاکہ کسی کو پانی پینا ہو تو پانی پی لیں، انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ بھی تربیت ہے، نوجوان اٹھے 3-4 اور اگر 2-3 گلاس اگر ہو تو گھر کے بزرگوں کے پاس آ جائیں تاکہ بزرگوں کو اگر پانی پینا ہو تو پانی پی لیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی اب یہ صفات ہے 6۔ نمبر 1 توبہ کرنے والے، باقی لوگ ادھر توجہ رکھیں۔ توبہ ہمارا خیال ہے گناہ ہو جائے تو توبہ کرنا ہے، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کا سلام پھرتے فرماتے ہیں اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ۔ روزہ رکھنے والے، رمضان شریف کے روزے تو ہو گئے، شوال کا مہینہ گزر گیا، آگے ذی الحجہ کا مہینہ آئے گا، بڑا قیمتی مہینہ ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ 10 دن جو ذی الحجہ کے ہیں ان دنوں میں کیا جانے والا بندے کا عمل اللہ کو سارے سال کے اعمال سے زیادہ محبوب ہے، اور ہر دن کا روزہ پہلی سے نویں تک کا ہر دن کا روزہ اس کا جو ثواب بہت بیان ہوا ہے حدیث مبارکہ میں، کوشش کریں اس کا بھی ہم اہتمام کریں۔ یعنی جیسے فرض نماز کے ساتھ سنت ادا کرتے ہیں، سنت کیا نفل بھی ادا کرتے ہیں۔ باقی کسی بچے کو نوجوانوں کو پرانی بات ہو گئی 17 رکعت عشاء کی نہیں بتانی چاہیے، بالکل نہیں بتانی چاہیے، اس کو تو بتاؤ 4 فرض پڑھے بیٹا، 2 سنت اور 3 وتر ادا کرنے بس، وہ 17 ڈبل ڈیٹس میں بھاگ جائے گا بس، سمجھ آ رہی؟ لیکن ہم وہ بھی گنتی کرتے ہیں پورا کرتے ہیں، بچوں کو بھی کرواتے ہیں۔ تو بھائی فرض رکعتوں کے ساتھ سنت اور نفل رکعتیں بہت اچھی بات ہے۔ تو فرض روزوں کے بعد مشروط روزے، نفل روزے، ان کا بھی اہتمام ہونا چاہیے نا، اللہ میں توفیق۔ آگے 5ویں 6ویں بات الراکعون الساجدون، رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے، اس سے ایک رات نماز ہے، پھر نماز فرض بھی ہے اس کے ساتھ سنت نوافل بھی ہیں، اور ایک نفل بڑا قیمتی ہے وہ رات کا وقت اللہ سے راز و نیات کی باتیں کرنا۔ آج کل سارے موبائل کمپنیز سروس پرووائڈرز کہتے ہیں آل یو کین ٹاک، سب کہہ دو، ہے نا؟ یہ شرفا کا ٹائم ہے رات کا، ہاں جی یہ شرفا بات کریں گے رات کو بیٹھ کر۔ ہاں کسی کے انٹرنیشنل کو ٹائم زون میں ڈفرینس ہے تو وہ بھی ارلی نائٹ میں میچ کر جاتا ہے، ارلی مارننگ میں میچ کر جاتا ہے، پھر کیا چلتا ہے مجھے ہی پتا، اس سے زیادہ بہت سب کو پتا ہوگا۔ اللہ کی کر دو، اللہ سے بات کرو نہیں، نہ پری پیڈ کا مسئلہ نہ پوسٹ پیڈ کا مسئلہ، کیا خیال ہے؟ جو چاہو سو مانگو، جو چاہو سو دو اس کو، اور رات آخری سے اللہ پہلے آسمان پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگنے والا مجھ کو عطا کر دوں، ہے تو دعا کرنے والا دعا قبول کر، ہے تو مشکل میں کھڑا ہو گیا اس کی مشکل کو میں دور کر دوں۔ اللہ اس کو مجھے بھی توفیق ہے، آپ کو بھی توفیق ہے، اللہ سے ہم مانگیں۔ تو یہ 5ویں 6ویں بات رکوع سجود کے لیے، رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والے مراد نماز ادا کرنے کا۔ ایک بڑا خوبصورت نقطہ ہے، ایک نماز مصلی پر مکمل ہوتی ہے، ایک نماز مصلی پر مکمل ہوتی ہے تو اگلی نماز مصلی کے بعد شروع ہوتی ہے۔ مسجد میں سبھی اچھے ہیں بھائی، کیا خیال ہے؟ ہم سبھی میں بھی آپ تو قرآن کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز میں یہی بری باتوں سے روکتی ہے۔ ادھر آپ کا میرا ٹیسٹ نہیں ہے، ٹیسٹ باہر ہے، ادھر آپ کا میرا ادھر سب اچھے ہیں بھائی، نماز میں ہے، دینی اجتماع میں ہے، سب اچھے ہیں، باہر کیسے برائی سے بے سے روکنے والے نہیں۔ تو وہ نماز ایک مصلی پر مکمل، اب اگلی نماز مصلی کے بعد شروع۔ اللہ تعالیٰ اس نبی کی طرح پر احساس کرنے کی مجھے اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ 6 صفات ہیں، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد و ثنا کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع اور سجود ادا کرنے والے، یہ تو انفرادی طور پر ہر ایک سے متعلق۔ اب
تین ذمہ داریاں اجتماعی سطح پر امت کے حوالے سے فرمایا الامرون بالمعروف معروف کا بھلائی کا حکم دینے والے والناہون عن المنکر بدی سے منکر سے روکنے والے والحافظون لحدود اللہ اور اللہ سبحانہ وتعالی کی حدود کی حفاظت کرنے والے امر بالمعروف نہیں عن المنکر سبھی کو یاد ہے الحمدللہ یہ 7ویں اور 8ویں صفت ہے اور امت اس کام کے لیے کھڑی کی گئی لیکن اس کے مفہوم کو سمجھنے اور اس کی ادائیگی کے تقاضوں کو سمجھنے کی شدید ضرورت ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وہ بھی فرمایا مشہور آیت کریمہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 کنتم خیر امت مخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر تم بہترین امت ہو جن لوگوں کے لیے برپا کیا گیا تم بھلائی کا حکم دو گے اور بدی سے روکو یہ امت چھوٹے کام کے لیے پیدا نہیں کی بڑے کام کے لیے پیدا کی بہت ادب سے عرض کروں چڑیا بھی اپنے بچوں کو پال دیتی گھونسلہ بنا دیتی بلی بھی اپنے بچوں کو دودھ بھی پلا دیتی ہے اور ان کو جم لگانا کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کلپس بھی مل جاتے ہیں سکھا دیتی ہے اس کے بعد ان کے حوالے کر دیتی تو جانور بھی اپنے بچوں کے لیے کچھ رہنے کا مقام بنا ہی لیتا ہے یہ بڑا کام نہیں یہ ضرورت ہے بس ٹھیک ہے ورنہ ہم سے بڑے گھر کافروں کے پاس ہم سے زیادہ ٹیکنالوجی کافروں کے پاس ہم سے زیادہ وسائل کافروں کے پاس ہے ان بنیادوں پر ہماری کچھ سے اللہ کی نگاہ میں نہیں اللہ کی نگاہ میں اگر ہماری کوئی حقیقت ہے کوئی سے ہے تو وہ اس کام کی وجہ سے جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو پیدا کیا میں ایک بندے کو تنخواہ